لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے۔ اسے مرے ہوئے 15 سے 20 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا تھا۔ میں گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ گردن سوجی ہوئی تھی، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے حلیم، اس کی ساس اور سسر کو بلا لیا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا، یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کر دی۔ پھر حلیم نے بھی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ میں اس لیے مان گیا کہ یہ حلیم کی بیوی کی لاش ہے کہ اس لڑکی کو لاپتہ ہوئے 15-16 دن گزرے تھے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ مقتولہ کو مرے 15 سے 20 روز گزرے گئے ہیں۔ تھانے میں مقتولہ کی ماں نے جو عدم بپا کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ حلیم اس کی گالیاں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیوی کو حلیم نے قتل کیا یا کرایا ہے۔ وہ یہ ثبوت پیش کر رہا تھا کہ حلیم مقتولہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ لڑکی خود باہر نکلی یا اور کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے آبادی سے دور لے جا کر قتل کر دیا۔ حلیم نے اپنی صفائی میں شور شرابہ بپا کر دیا۔ اب مجھے 302 کی رپورٹ درج کر کے پرچہ کرنا ہی تھا۔ لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے حلیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے یہ بیان دیا تھا۔ اس میں ایسی وجوہات پائی جاتی تھیں جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھیں۔ مثلا مقتولہ کا حلیم سے یہ کہنا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا حلیم کی مردانگی پر طنز کرنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا۔ حلیم کے ساتھ یہ دھوکہ بھی ہوا تھا کہ اس سے مکان لکھوا لیا گیا تھا مگر لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو بزدل کو بھی دلیر بنا دیتی ہیں۔ لاش وارث لے گئے۔ میں نے حلیم کو تھانے میں رکھا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ حلیم کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ حلیم کا باپ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھانے آ گئے۔ میں نے حلیم کو حوالات میں بند نہ کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود گھر چلا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد تھانے گیا اور حلیم کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے دق کا مریض ہو۔ خوف سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اس کے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرط یہ کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی بیوی اس سے پہلے کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی ہے یا نہیں۔ اس طرح رات کو کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے وہ پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربہ کار تو نہیں تھا، پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ شخص اتنا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور جرح سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں جا کر دفن کر آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے۔ ہم نے اسے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھ دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلے والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا تھا۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گانٹھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ حلیم کا باپ تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنی تھی۔ تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں، اس سے بہت کچھ پوچھا اور اس کے جواب یاد کر لیے۔ حلیم کے گھر جا کر تلاشی لی، کونے خدرے بھی دیکھے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ حلیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا۔ یہ میں نے دیکھا، حلیم ساتھ تھا۔ ٹرنک میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقچی رکھی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقچیوں میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے صندوقچی کھولی تو خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی ہے، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی ہے۔
میں نے حلیم کی بات فوراً نہ مان لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دیے ہوں، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی، اور جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اسے پیسے بہت دیتا تھا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر گئے تھے، ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا، میری منت سماجت بھی کی، مگر میں نہ ٹلا۔ مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں، یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں رک جاتا ہوں، میں نے اسے کہا۔ اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ بیٹی کے زیورات کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار مقتولہ کی ماں کو دیکھا، بڑی خوبصورت عورت۔ میں نے اس کی آنکھوں کے بدلتے زاویے، اداسی میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ، سٹائل اور چال ڈھال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ایسی عورت پہلی بار نہیں دیکھی۔ مردوں کے سر کھلوانے والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی کا سودا کرنے والی عورت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی تاثر آ گیا جو میں پہلے سے جانتا تھا کہ آئے گا۔ میں نے اسے الگ کر لیا۔ اپنے خاندان کو ننگا نہ کرو، میں نے کہا۔ اپنی بیٹی کی جتنی نقدی اور جتنے زیورات ہیں مجھے دکھا دو۔ اس نے بڑی اچھی اداکاری کی، اللہ، رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی سی آواز میں کہا، اب اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو میں تمہیں تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ تم پر یہ لعنت جھوٹی قسموں کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ تمہاری بیٹی قتل ہوئی اور تمہارے گھر کی تلاشی ہو رہی ہے۔ توبہ کرو اور میرے ساتھ سچ بولو، بتا دو کہ لڑکی کا اس گھر میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے پھر بھی مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ میں نے تلاشی شروع کر دی۔ زیورات کی 3-4 چیزیں حلیم نے پہچان لیں۔ ان میں 2 چیزیں حلیم کی پہلی بیوی چھوڑ گئی تھی اور دوسری بیوی نے اپنی ماں کو دے دی تھی۔ کچھ رقم بھی برآمد ہوئی، لیکن اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ مقتولہ نے ماں کو دی ہے۔ حلیم کے مکان کی رجسٹری بھی برآمد ہوئی۔ حلیم کے سسر نے مجھے اندر کے ایک کمرے میں روک لیا اور رو کر کہنے لگا، میری یہ بے عزتی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ حلیم کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا اس کی بیوی نے ہی کیا تھا۔ اس گھر سے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ قاتل حلیم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی کو غائب کرنے میں اس کی ماں کا ہاتھ نہیں۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ حلیم کی پہلی بیوی اور اس کے بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مخبروں نے جو رپورٹیں دی تھیں ان کے مطابق مقتولہ اور اس کی ماں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ حلیم کے باپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ مقتولہ کا میل ملاپ تھا۔ ایک مخبر عورت نے اس کی تصدیق کی۔ یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن ابھی دیکھنا تھا کہ کیسے۔ میرے دماغ میں یہ آتی تھی کہ اگر میں حلیم کی یہ بات مان لوں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے تو وہ تھانے دار کے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہوگی، زیورات اور نقدی ساتھ لے گئی ہوگی۔ باہر جا کر یوں ہوا ہوگا کہ تھانے دار کا بیٹا بے ایمان ہو گیا اور لڑکی کو قتل کر کے زیورات اور رقم لے اڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہر سے پیدل نکلے، راستے میں پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھے چڑھ گئے۔ مقتولہ کی تلاشی کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی، یہ بھی رہزنوں نے اتار لی ہوں گی۔ حلیم کی پہلی بیوی یا اس کے بھائیوں پر انتقام کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا۔ اس گھرانے کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی تھی کہ شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ وہاں 2 جوان لڑکے تھے جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ شرمیلے اور سیدھے سادے ہیں۔ میں نے ان کے گھر جا کر حلیم کی پہلی بیوی کے باپ سے بات کی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں۔ عجیب بات یہ دیکھی کہ اس نے حلیم کو برا بھلا نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ بڑا سیدھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی بلا لیا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی اور دوسرے کی 16-17 سال۔ دونوں شرمیلے سے تھے۔ ان کے چہرے پر مجھے قتل کرنے والی دلیری کے آثار نظر نہ آئے۔ میں ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کرتا رہا جس میں دوستی اور ہمدردی تھی، لیکن میں ان کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کہا، اگر آپ اس شک پر یہاں آئے ہیں کہ حلیم کی دوسری بیوی کے قتل میں ہمارا ہاتھ ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا۔
یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بہن کو اس لڑکی نے طلاق نہیں دلوائی، طلاق ہم نے خود مانگی تھی۔ حلیم تو طلاق دے ہی نہیں رہا تھا، اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قصوروار حلیم ہے، اس کی دوسری بیوی نہیں۔ اسے قتل کر کے ہم حلیم کے گھر اپنی بہن کو دوبارہ آباد نہیں کر سکتے تھے، آباد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو ہم نے طلاق خود مانگی تھی۔ اس لڑکے کی بات میں وزن تھا۔ میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکے قتل کی جرت نہیں رکھتے، پھر بھی ان کے سینے میں جھانکنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت دیر باتیں کی۔ آخر انہیں کہا کہ میں ان کی بہن حلیم کی پہلی بیوی سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے معذرت کی، وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے اندر جا کر اپنی بہن کو میرے پاس بھیج دیا، باپ بھی اندر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ حلیم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ایسے ہی چند اور باتیں کر کے اس کے دل سے پولیس کا ڈر نکال دیا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ حلیم نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ ٹھیک نکلی تھی۔ حلیم نے اپنا معائنہ ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود نہ کرایا تھا۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو وہ بیوی میں نقص بتاتا ہے اور اپنا معائنہ کرانے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حلیم کی پہلی بیوی نے بتایا کہ حلیم کا رویہ بھی یہی تھا۔ بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے اپنا معائنہ نہ کرایا اور یہی کہتا رہا کہ وہ مکمل مرد ہے۔ اس عورت کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ حلیم کو بہت محبت تھی۔ حلیم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی برداشت نہ کر سکی کہ اس گھر میں کوئی اور عورت آئے، اس نے طلاق کی ضد کی۔ ادھر مقتولہ کے والدین نے بھی طلاق کی شرط عائد کر دی۔ حلیم نے پہلی بیوی سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت منتقل نہیں کرے گا، صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس عورت کو جائیداد کا حصہ دے گا اور اسی کو اپنی اصل بیوی سمجھے گا، مگر یہ عورت نہ مانی۔ میں نے اپنائیت کے انداز میں اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے شروع کر دیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جوان سال عورت شریف ہے اور عقل والی بھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اس نے باوقار لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے حلیم کی دوسری بیوی کو اپنے بھائیوں سے یا کسی اور سے قتل کرایا ہے تو یہ وہم دل سے نکال دیں۔ اگر میرے دماغ میں جرم ہوتا تو میں ایک بڑا ہی آسان جرم کرتی۔ میرے خاوند کو اولاد کی ضرورت تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی سے اسے اولاد دے سکتی تھی۔ اس اولاد کا باپ کوئی اور ہی ہوتا لیکن میرا خاوند اسے اپنی اولاد سمجھتا۔ میں طلاق سے بچ جاتی اور جائیداد کی وارث بنتی۔ اس لڑکی کو قتل کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے یہ حسد بھی نہیں ہو سکتا کہ اس بیوی سے حلیم کی اولاد پیدا ہوگی۔ حلیم 10 شادیاں کر لے، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے عورتوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی ماں باپ کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے۔ شاید ماں نے اسے یہ لالچ دیا تھا کہ حلیم کا مکان ہاتھ آ جائے گا، زیورات اور رقم بھی مل جائے گی اور جو دل میں آئے کرنا۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی یا حلیم اسے پسند نہیں تھا؟ دونوں باتیں تھیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے حلیم سے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ نہ کرے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی کس کے ساتھ رہی ہے اور وہ بعد میں بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ حلیم نے میری نہ سنی، الٹا غصے میں بولا، تم حسد کی وجہ سے اسے بدنام کر رہی ہو۔ کون ہے وہ؟ آپ سے پہلے تھانے دار کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ایسی باتیں چھپی نہیں رہا کرتی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس لڑکی کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں کی ایک لڑکی میری گہری سہیلی ہے۔ اس کا ایک بھائی تھانے دار کے بیٹے کا دوست تھا، دونوں میں محبت اور رازداری تھی۔ تھانے دار کے بیٹے کا نام امین ہے اور وہ کبھی کبھی رات کو اپنے دوست کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، کبھی لڑکی بیٹھک میں آ جاتی اور کبھی چھتوں کے اوپر سے ادھر آ جاتی اور امین اوپر چلا جاتا۔ میری سہیلی بتاتی ہے کہ یہ لڑکی اسے بڑے فخر سے اپنی محبت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ میری اسی سہیلی کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو وہ امین کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھ سے پہلا تھانے دار بھی مسلمان تھا، اسے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس کے اس بیٹے کو میں نے دیکھا تھا، FA پاس کر چکا تھا۔ اس کا باپ اسے ASI بھرتی کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چارج دے کر یہ تھانے دار وہاں سے 40 میل دور چلا گیا تھا۔ امین کو یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے کہا، وہ یہاں 3-4 بار آ چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اسی سہیلی نے بتایا ہے۔ اس عورت نے مجھے بڑی قیمتی بات بتا دی تھی۔ میں اسے تسلی دلاسا دے کر اور اس کے باپ اور بھائیوں سے سلام دعا کر کے رخصت ہوا۔ میں نے حلیم کی پہلی بیوی سے اس کی سہیلی کے بھائی کا نام پوچھ لیا۔ میں نے دوسرے دن اسے تھانے بلا لیا۔ 18-19 سال کا یہ نوجوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھوں
وہ بالکل سچ بتا دے اور کسی تھانے دار یا اس کے بیٹے سے نہ ڈرے۔ اس نے وہی بات تفصیل سے سنا دی جو حلیم کی پہلی بیوی نے اختصاص سے سنائی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ امین اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہے اور لڑکی اسے حلیم کے گھر سے آ کر ملتی رہی ہے۔ وہ آخری بار کب آیا تھا؟ 20-22 روز گزرے آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ حلیم کی دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا تھا۔ نوجوان نے یوں چونک کر میرے منہ پر نظریں جما دیں جیسے میں نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ذرا سا سر ہلایا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کے ہونٹ ہلے۔ لیکن اللہ کی قسم اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ تھانے دار کا بیٹا ہے، بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن وہ بہت دلیر اور بدمعاش بھی ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں اسے ملزم نہیں سمجھ رہا۔ بہرحال اس نے بتایا کہ امین آیا اور اس کے گھر ٹھہرا تھا۔ اس نے ایک عورت کی زبانی حلیم کی دوسری بیوی کو پیغام بھیج دیا تھا۔ اس نے اپنے اس دوست کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر وہ چلا گیا تھا۔ اس کا یہ دوست اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ سے چند روز بعد اسے امین کا خط ملا۔ اس میں اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے، تم دوستی کی قدر کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ راز کو راز رکھنا۔ میں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا کہ وہ خط پھاڑ کر ضائع کر چکا ہے۔ البتہ اس نوجوان نے مجھے نہایت قیمتی بات بتائی کہ امین اس قدر آوارہ اور گمراہ ہو گیا تھا کہ کئی مہینوں سے اپنے باپ سے الگ ہو چکا تھا۔ باپ اسے ASI بنوانا چاہتا تھا، لیکن لڑکا کسی اور طرف چل نکلا۔ اس نے اب میرے تھانے سے کم و بیش 90 میل دور ایک شہر میں چھوٹا سا ایک ہوٹل کھول رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو پکڑا جس کے متعلق اس لڑکے نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے لڑکی کو پیغام بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک غریب عورت تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ امین کے پیغام وہی لڑکی تک لی جاتی تھی۔ آخری پیغام یہ تھا کہ رات کے آخری پہر فلاں جگہ تیار ہو کر آ جانا۔ یہ عورت پیغام دے کر آئی تھی۔ میں نے اس عورت سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھ لی۔ مجھے بڑے کارآمد گواہ ملتے جا رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ امین اس جرم کے لیے نہایت موزوں آدمی تھا۔ دیہات میں جاگیرداروں اور اونچی ذات کے ذمہ داروں کے بیٹے اور شہر اور دیہات میں تھانے داروں کے بیٹے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے بالا ہے۔ ہمارے ملک میں ہوتا یوں ہے کہ اس نسل کو قانون سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ امین اسی نسل سے تھا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ امین باپ سے الگ ہو گیا ہے اور کہیں اور کاروبار کر رہا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ سارے زیورات اور زیادہ سے زیادہ رقم ساتھ لے آئے۔ لڑکی زیورات اور رقم لے گئی۔ امین کو کاروبار کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے یا جوئے میں لگانے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس نے لڑکی کا گلا گھونٹا اور اس کی لاش دفن کر کے زیورات اور نقدی لے گیا۔ صرف ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ اس نے لاش کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کس طرح کھودا تھا۔ کدال کے بغیر اتنی کھدائی ممکن نہیں تھی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا؟ میں نے اس جگہ خود ہی جانا بہتر سمجھا۔ یہاں کے متعلق امین کے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے۔ میں ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر رات کی گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں تھانے میں چلا گیا۔ وہاں ہندو تھانے دار تھا جس کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی۔ وہ امین کے باپ کو بھی جانتا تھا۔ میں نے اس تھانے دار کا نام لے کر کہا کہ اس کا بیٹا جس کا نام امین ہے وہ یہاں کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، میں اسے پکڑنے آیا ہوں۔ اس ہندو تھانے دار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اسے پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ بری نہ ہو۔ اس نے یہاں ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر کے کمروں میں جوا چلتا ہے، چور اچکے اور گنڈے وہاں جمع رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آتا رہتا ہے اور اپنے باپ کا نام لے کر مجھے دوست بنائے رکھتا ہے۔ صاف کہو کہ ہوٹل کا چائے پانی تم تک پہنچتا رہتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، چائے پانی نہ پہنچے تو اس کا اڈا ایک دن نہ چلنے دوں۔ اس نے کہا اور پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ محبت کی، پھر اسے گھر سے بمحض زیورات اور رقم نکالا اور اسے قتل کر کے مال متاع لے آیا۔ شہادت بڑی پکی، میں نے جواب دیا۔ لاش بگڑ گئی تھی لیکن وارثوں نے شناخت کر لی ہے اور شہادت کی ایسی کڑیاں ملی ہیں کہ اس کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہندو تھانے دار نے ایک بغیر وردی کانسٹیبل کو امین کے ہوٹل میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ وہیں ہے۔ تھانے دار میرے ساتھ ہو لیا۔ ہم ہوٹل میں گئے۔ امین ہمیں دیکھ کر دوڑا آیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے 1 سال پہلے اس کے باپ سے چارج لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں کیسے آیا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں امین، میں نے جواب دیا۔ فوراً میرے ساتھ چل پڑو۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں مجھے؟
اس نے میرا انداز بھانپتے ہوئے پوچھا۔ یہاں تم نے ایک جوان لڑکی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ کون سی جوان لڑکی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے لڑکی کے باپ کا نام لے کر کہا، اس کی بیٹی جو حلیم کی دوسری بیوی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اسے قتل کر دیا؟ اس نے کہا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، بالغ لڑکی ہے، اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تم بھی تو بالغ ہو، آپ میرے گھر چلیں۔ اس نے کہا، میں آپ کو حلیم کی دوسری بیوی دکھا دیتا ہوں۔ میں حیران ہونے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہاں گئے تو دوسرے کمرے میں جا کر ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا۔ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام وہی بتایا جو حلیم کی دوسری بیوی کا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتایا۔ اس نے اپنے باپ کا بھی نام بتایا۔ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ساتھ مذاق شروع کر دیے۔ میں چکرا رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ حلیم کی دوسری بیوی ہے۔ تھانے دار سے کہہ کر میں نے اس کے گھر کی باقاعدہ تلاشی کا انتظام کیا۔ کچھ زیورات برآمد ہوئے جو میں نے قبضے میں لے لیے۔ دونوں کو میں ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ امین کو میں نے ہتھکڑی نہ لگائی۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں آج کی طرح رش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی دیکھا تو ہیڈ کانسٹیبل امین اور لڑکی کو اس میں سوار کرا لیا۔ امین چونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کس کے قتل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دی۔ امین اتنا پریشان نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے امین کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں نے میری طرف دیکھا۔ کہتی ہے، میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی۔ امین نے مجھ سے کہا، اور ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تم ایک تجربہ کار تھانے دار کے بیٹے ہو۔ میں نے اسے کہا، تم اپنا جرم تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس سے زیادہ اچھا سلوک کروں گا۔ دیکھ لو، میں نے تمہیں ہتھکڑی نہیں لگائی۔ یہ لڑکی بے شک بالغ ہے لیکن شادی شدہ ہے، اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے، زیورات اور رقم بھی چوری کر لائی ہے۔ تم نے اسے اغوا کیا ہے اور چوری میں مدد دی ہے۔ مجھے تمہارے باپ کا خیال آتا ہے۔ تم مجھے ساری بات صاف صاف بتا دو تاکہ تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ میں نے اسے لڑکی سے الگ کر لیا۔ ذرا پرے جا بیٹھے۔ اس کے متعلق جو رپورٹ ملی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے دوست نے اس کی اور حلیم کی دوسری بیوی کی محبت اور ملاقاتوں کی جو روایات سنائی تھی وہ بھی درست نکلی۔ امین ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ اگر اس وقت امین وہاں ہوتا جب لڑکی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ حلیم کے گھر جاتے ہی یا ماں باپ کے گھر سے امین کے ساتھ بھاگ جاتی، اور امین کو بہت دیر سے پتہ چلا۔ وہ یہاں آیا، لڑکی سے ملا، لڑکی کا فرار طے ہوا، پھر وہ لڑکی کو لینے آیا، دوست کے گھر ٹھہرا، عورت کی معرفت انہوں نے ملنے کی جگہ طے کی۔ لڑکی نے زیورات اور رقم کی پوٹلی دن کو ہی باندھ کر ٹرنک سے باہر کہیں رکھ لی تھی۔ حلیم آدھی رات کے بعد پیشاب کے لیے جاگا۔ اس وقت لڑکی جاگ رہی تھی۔ حلیم اسے سوتی ہوئی سمجھتا رہا۔ وہ واپس آ کر سو گیا تو لڑکی اٹھی، پوٹلی اٹھائی اور نکل گئی۔ امین بھی فوراً ہی آ گیا۔ دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب اندھیرے میں چھپے رہے۔ گاڑی آئی تو وہ پلیٹ فارم کی طرف سے سوار ہونے کی بجائے دوسری طرف سے سوار ہوئے۔ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ وہ شہر میں اترے اور کسی طرف سے اسٹیشن سے نکل گئے۔ امین کو یہ معمولی سا ہوٹل کھولے 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو نکاح کے بغیر داشتہ کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ لڑکی سے میں نے الگ بات کی۔ امین نے اسے کہا کہ چھپانے کی ضرورت نہیں، ملک صاحب اپنے آدمی ہے، ساری بات سنا دو۔ اس نے وہی بیان دیا جو امین دے چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کو اس کے فرار کا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ماں کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ امین کو چاہتی اور اسے ملتی ملاتی ہے۔ ماں کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اسے کہتی رہتی تھی کہ حلیم سے زیادہ پیسے لے کر گھر لاتی رہو۔ اس طرح اس نے حلیم سے خاصی رقم بٹوری اور اپنی ماں کو دی۔ میں نے ان کے بیان سنے اور پریشان ہوتا رہا کہ وہ لاش کس کی تھی جسے اس لڑکی کے ماں باپ اور حلیم نے کہہ دیا تھا کہ اسی کی ہے۔ میں نے لڑکی کے سینڈل دیکھے، وہ اسی قسم کے تھے جیسے لاش کے پاؤں میں تھے، اور اس کے کپڑے کچھ اور قسم کے تھے۔ ہم اپنے تھانے میں پہنچے تو میں نے لاش کے ساتھ برآمد ہونے والا ایک چترا لڑکی کو دکھا کر پوچھا کہ اس کے پاس اس قسم کا سوٹ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک سوٹ بالکل اسی کپڑے اور اسی رنگ کے پھولوں کا ہے۔ حلیم، لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو تھانے بلایا۔ تینوں لڑکی کو دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے ڈر بھی رہے ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ ان کے پوچھنے کے باوجود میں نے انہیں نہ بتایا کہ لڑکی مجھے کہاں سے ملی ہے۔ میرے ذہن پر وہ لاش سوار ہو گئی تھی جو برآمد ہوئی تھی۔ اسے ان لوگوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پورے احترام اور تمام تر رسموں کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ میں ان احمقوں کی باتوں میں اور فرض کے ساتھ اپنی دیانتداری میں الجھ گیا۔ میں نے لاش کی شناخت بھی غلط کرائی تھی۔ لاش کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بند اور دبی ہوئی تھی۔
اسی شام امین کا باپ آ گیا۔ وہ 40 میل دور کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اسے ہندو تھانے دار نے بذریعہ فون اطلاع دی تھی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا تھا۔ اس نے بیٹے کو بہت گالیاں دیں، پھر مجھ سے پوچھا یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم نے کیا وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نہ حلیم کے ساتھ جانے پر رضامند تھی نہ ماں باپ کے ساتھ۔ امین کے باپ نے حلیم سے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ لی ہے، اب وہ اسے بیوی بنا کر نہیں رکھے، لہٰذا اسے طلاق دے دیں۔ مجھے مکان واپس دلا دو، حلیم نے کہا، زیورات بھی دلا دو اور طلاق لے لو۔ یہ مذاکرات امین کا باپ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کر لیا کہ وہ مکان کی رجسٹری دے دے۔ انہوں نے کاغذات دے دیے۔ دوسرے دن تحصیل کے دفتر جا کر لڑکی نے مکان حلیم کے نام کرا دیا اور حلیم نے یہ شرط بھی منوا کر طلاق دی کہ وہ حق مہر اور ماہوار خرچ نہیں دے گا۔ لڑکی نے تحریر دے دی کہ وہ حق مہر اور خرچ معاف کرتی ہے۔ لڑکی امین کے ساتھ چلی گئی، لیکن جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کے متعلق آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس کی تھی۔ تحصیل کے تمام تھانوں سے پتہ کرایا، کسی بھی تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ پیشہ ور مجرم اسے کہیں دور سے اغوا کر کے لائے تھے اور کسی وجہ سے اسے قتل کر کے دفن کر گئے تھے۔